حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5985 اور 5986، یہ دو حدیثیں ہیں۔ باب 12 ہے، باب من بوسط لہو فی الرزق بصلۃ الرحم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خونی رشتوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مشکل دور کرتا ہے، ان پر جو بھلائی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کو فراخ، اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان یبسط من احب ان یبسط لہو فی رزقہ وینسع لہو فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے میرے رزق میں وسعت ہو اور میری عمر زیادہ ہو جائے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ اب یہ دراصل ایک بہت بڑا عمل ہے دعا کی بدل، جس طرح دعا سے اللہ چاہے تو تقدیر بدل دیتا ہے، اس طرح خونی رشتے کے ساتھ بھلائی سے اللہ پاک تقدیر بدلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید بیان فرمایا سورہ طلاق میں، اور فرمایا کہ یہ عام آدمی کے سمجھنے کی چیز ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ہمیں زندگی میں پریشانیاں رہتی ہیں، الجھن رہتی ہے، مصائب و علام رہتے ہیں، اپسیٹ رہتے ہیں، تنگیاں پیدا آتی ہیں، زندگی میں پیدا ہوتی ہیں طرح طرح کی۔ فرمایا کہ آپ پوچھتے ہیں میں کیا کروں، جاتے ہیں وظیفوں کی طرف، ہم پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی ورد دے دیں، یا دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں، اس میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر دین کی طرف آئیں تو اہل دین سے ورد اور وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے تنگیاں دور ہوں۔ ایک وظیفہ آج مجھ سے بھی لے لو، اور میں جو وظیفہ دے رہا ہوں یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ دیکھو بندے کا دیا ہوا وظیفہ زیادہ طاقتور ہوگا یا اللہ کا دیا ہوا وظیفہ طاقتور زیادہ ہوگا؟ کس کا وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ پاک نے وظیفہ دیا، وہ پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، اندو ہیں، اور وہ وظیفہ چاہتا ہے، وظیفہ لے لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کو وظیفہ تقویٰ کا دیا، تقویٰ اختیار کر لے، میں اس کو تنگیوں سے راستہ دے دوں گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دوں گا۔ تقویٰ انسان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اس کی راستہ کیا دیتا ہے؟ اس کی تنگی خود فراخی اور وسعت میں بدل دی جاتی ہے۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مالی مشکلات آتی ہیں نا، مالی مشکلات، اس مہنگائی میں صاف ظاہر مالی مشکلات آتی ہیں، ان کا بھی وظیفہ دیتا ہوں۔ فکیا ہے؟ وہی من یتق اللہ، تقویٰ اختیار کرو، یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں اتنا رزق دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، تھوڑی ہوگی مگر تقویٰ کے ذریعے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، انکم تھوڑی ہوگی مگر تقویٰ کے طریق سے تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، مسائل تھوڑے ہوں گے مگر تقویٰ کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل حل ہونے سے غرض ہے نا، اس سے تو غرض نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا من حیث لا یحتسب، اے بندے اس چکر میں نہ پڑ کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، کہاں سے دیتا ہوں میں جانتا ہوں، میں تمہیں دے کے تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، تو تقویٰ اختیار کر لے، تقویٰ کا وظیفہ کرو۔ اور وہ کیسا ہے؟ وہ آپ 3 راتوں سے سن رہے ہیں، اللہ دے گا، ہر شے دے گا، اور یرزقہ میں صرف روٹی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں، اس کو رزق نہیں کہتے، اللہ کی ہر دین کو رزق کہتے ہیں، ہر پروویژن۔ علم بھی دوں گا من حیث لا یحتسب، تمہیں گمان نہیں کس کتاب سے ہے، کسی کتاب میں ہوگا نہیں مگر تمہیں علم مل جائے گا، آپ وہ کتاب میں نہیں ہوگا تمہیں علم ہوگا، کسی لکھنے پڑھنے میں نہیں ہوگا، تمہیں علم کا رزق دوں گا، عمل کا رزق دوں گا، راحت جاں کا رزق دوں گا، نیکی کا رزق دوں گا، جسمانی صحت کا رزق دوں گا، رحمت کا رزق دوں گا، طبیعت کی فراخی کا رزق دوں گا، خوشحالی کا رزق دوں گا، خوش اخلاقی کا رزق دوں گا، اچھے اخلاق کا رزق دوں گا، طاعت کا رزق دوں گا، عبادات کا رزق دوں گا۔ ہر نعمت اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دوں گا جس سے تمہیں خوشحالی نصیب ہو جائے گی۔ تم آج کے بعد تقویٰ کی تسبیح کرو، تقویٰ کا ورد کرو، تقویٰ کا وظیفہ کرو، سبحان اللہ۔ اور کوئی پریشانی ہو، میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإیلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں۔
ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو. 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں صلاۃ الحاجہ. مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں. اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا دیں کوثر تک. القریش، المعون، الکوثر. یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملات. اگر کوئی یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا. 11 بار تینوں صورتیں. درود پاک اول آخر 3 بار. اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں. فیوزات محمدیہ، اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300، اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط یا وہاب. کیا؟ یا باسط یا وہاب پڑھیے. یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب تو پڑھتے ہیں. اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسماء پڑھیں یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے. یا باسط یا واسع یا وہاب پڑھیے. یا باسط الف با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب. یاد رہ جائے گا. تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی. یا باسط یا واسع یا وہاب 1 بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانا، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں. تو 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں. وہ 3 صورتیں بتا دیں، ان کو 11 بار پڑھ لیں. وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں اگر یہ اجازت ہے، دونوں عادت کی بھی. تو یہ اللہ پاک کی اسماء مبارکہ میں سے. گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ. اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اٹھ پٹانگ کی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص. یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ. ہمیں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا. 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص. اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے. اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک آیت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں. مریض پہ دم کریں. آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69. یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں. پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں. دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے یا نار کونی، آگ
نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی. اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو. ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنے بغیر نہ سوئیں. اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں. حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما. اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا. یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں. غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے. ادب چلا گیا ہے. اے بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو. والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے. ادب ایمان ہے. شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو. اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو. آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں. اس معاشرے کی فحاشی، اریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں. ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں. اس میں خیر ہے. اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں. باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم